ایک دن عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بنبناتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چتہ لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے؟ کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتے۔ پھر فرمایا، پیارے علی، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ایک چوبی پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر شہد صاف مصفن نچوڑ لیا اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بنبنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے۔ تو فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ میں نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی، بدمزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیرین اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، جب ہم پھولوں کا رس چوستے ہیں، ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، تو وہ بدمزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی کی برکت و رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔